السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کی نظم نعت کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ نظم نعت ساغر صدیقی کی تحریر کردہ ہے۔ آپ اردو ادب میں حمدیہ اور نعتیہ کلام تحریر کرنے کی وجہ سے اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے عشق رسول میں ڈوب کر بہت سی نعتیں لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ شعر نمبر 4۔ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح ملاح اپنی کشتی کو طوفانوں میں سے نکال لے جاتا ہے اپنی مہارت سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، بالکل ویسے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مسلمانوں کی، انسانوں کی کشتیوں کو طوفانوں سے باہر نکالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور کائنات پر ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ تاریکیاں مسلط تھیں۔ ہر طرف کفر و الحاد کا دور دورہ تھا، وحشت و بربریت عام تھی، درندگی اور ظلم و ستم کی فضا میں حق پرستی اور پرہیزگاری مفقود تھی، غریبوں کی عزتیں محفوظ نہ تھیں، غربا اور مساکین کی بری حالت تھی، طاقتور کمزوروں کی رگوں کا خون چوس رہا تھا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون اپنایا جاتا تھا۔ عمرہ برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بلبوتے پر صاحب عزت تھے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے، کوئی یتیم ہو جاتا تو اس کے لالچی رشتہ دار اس کی مال و متاع پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں کو کام میں لاتے، الغرض ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم تھا۔ مختلف لوگ مختلف عقائد کو مانتے تھے، کوئی بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی آتش پرست تھا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، تو کوئی دولت کا پجاری تھا، کوئی مختلف عقائد کو ماننے والا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا مختلف فرقے بن چکے تھے، اور نبی نے کہا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے بننے ہیں، تو اس دور میں بھی وہ فرقے نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محبت کا درس دیا۔ آپ نے عرب کی جاہل اور اجڑ قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ آپ نے اس دور کے طوفانوں میں گھرے ہوئے انسانوں کو، مختلف برائیوں میں گھرے ہوئے انسانوں کو باہر نکالنے کے لیے مختلف طریقے سکھائے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کیا۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے عرب کے جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو مہذب بنایا۔ آپ نے صحراؤں میں بسنے والے جاہل قوم کو معزز بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ لوگ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے لوگوں نے وہ گندی رسم چھوڑ دی اور وہ ان سے پیار کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور بتایا کہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی ہے تب بھی باعث رحمت و شفقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کی مدد سے اس دور کے امڑتے ہوئے طوفانوں سے مسلمانوں کو، انسانوں کو باہر نکالا۔ اور اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ لوگ جو لاقانونیت کا شکار تھے، وہ لوگ جو غریبوں اور یتیموں کے حقوق غصب کر لیا کرتے تھے، وہ انسان
جو لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو کمزوروں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، جو جو معمولی باتوں پر لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور وہ لوگ جو تہذیب و تمدن سے عاری قوم تھے اور لوگوں سے نفرتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، لوگوں کی زندگیاں گزارنا مشکل کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بھیجی گئی ہدایات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات پھیلاتے ہوئے ان سب کو مہذب بنا دیا۔ وہ قوم جو تہذیب و تمدن سے عاری تھی، وہ دوسروں کی ہادی بن گئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، رشتہ اخوت و محبت کے پیامبر بن گئے اور مہذب قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی کشتیوں کو طوفانوں سے باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی کشتی کو پار لگانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا اور اپنی میٹھی زبان سے کافروں کے پتھر جیسے سخت دلوں کو موم کیا۔ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، آپ نے سب کو محبت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وہ راستہ بتایا جس پر چل کر وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ اس شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مختلف عقائد میں، مختلف برائیوں میں گھرے ہوئے تھے اور جو غلط راستوں پر چل رہے تھے، جو انسانیت کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے، جن کی درندگی اور ظلم و ستم کی وجہ سے حق پرستی اور پرہیزگاری مفقود تھی، جن کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، وہ لوگ جن کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا تھا، ایسے لوگ جو انسانیت کے راستے سے بھٹک گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے دین اور ان کے احکامات سے بھٹک چکے تھے، وہ قافلہ جو اپنی منزل کو بھول چکا تھا اور اس کی منزل کے نشان تک سے ناواقف ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جس معاشرے میں لوگوں کی وجہ سے ظلم و جور کا بازار گرم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جو مختلف عقائد کو مانتے تھے، جو گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ان سب کو منزل کی طرف لے جانے کے لیے، ان کی منزل کی نشاندہی کرنے کے لیے، ان کو منزل کی طرف صحیح اور سچا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ قافلے والے جنہوں نے سیدھے راستے پر جانا ہے، اللہ کے راستے پر جانا ہے، صراط مستقیم کی طرف جانا ہے، وہ اپنی منزل سے بھٹک نہ جائیں۔ تو شاعر کہتے ہیں آپ کس لیے آئے کہ وہ قافلے والے، وہ انسانیت کے علمبردار، وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، وہ لوگ، وہ قافلے والے کہیں اپنی منزل کا نشان نہ چھوڑ دیں، اپنی منزل سے بھٹک نہ جائیں، مختلف عقائد میں کھو کر کہیں وہ اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ نہ بھول جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ اس شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی دنیا سنواری بلکہ ان کی آخرت کو سنوارنے کی بھی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو اور دنیا کے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، امن اور بھائی چارے کا درس دیا، اور آپ کی تعلیمات کی بدولت وہ اہل عرب جو معمولی باتوں پر لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں محبت کرنے لگے، وہ شیر و شکر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، ان کے درس کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے
لوگوں میں محبت اور امن و سکون عام ہو گیا اور لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ آپ دکھی لوگوں کا سہارا بنے، بھوکوں کو کھلایا، انہیں ہدایت دی اور اپنی میٹھی زبان سے ہدایت کا درس دیا، صراط مستقیم دکھایا اور وہ تعلیمات دیں جس کی بدولت وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے تھے۔ اس لیے آپ دور تک راستہ دکھانے کے لیے آئے، نہ صرف دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا راستہ بتانے کے لیے بھی اس دنیا میں تشریف لائے۔ شعر نمبر 6۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار یعنی جاگنے والی آنکھ، مراد سمجھدار انسان، وہ انسان جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے کان کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے، کان کھلنے کے باوجود وہ سن نہیں پاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جاگنے والی آنکھوں کو، جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے چھائے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اسرار سمجھنے سے قاصر تھے، جو اللہ تعالیٰ کے رازوں کو، بھیدوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ باتوں کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو سمجھ نہیں پاتے تھے، جو دنیا میں نظر آنے والی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کو بھید نہیں پا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھانے اور انہیں وہ راز بتانے کے لیے، ان پر وہ راز عیاں کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور اس شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اسرار کو نہیں جان پا رہے تھے، جو اللہ کی عظمت اور شان کو نہیں پہچان پا رہے تھے، جو جاگتی آنکھوں سے اس کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان سب کو، غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں کو جان سکیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے خزانوں سے آشنا ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب سے جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں کو، برائیوں کو دور کر دیا۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، انہیں زندگی گزارنے کے طریقوں سے آشنا کر دیا اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ کی رہنمائی اور پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے انسانوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیا، تو سونے والوں کو جگا کر آپ نے ان کی تقدیروں کو بدل دیا، آپ نے ان کی زندگیوں کو سنوار دیا، آپ نے انہیں ان کی آخرت کو سنوار دیا اور آپ کی تعلیمات نے ان کی زندگیوں کو بامقصد بنا دیا۔ بقول شاعر: ذوق کو پاکیزگی وجدان کو تقدیس دی، ذوق کو پاکیزگی وجدان کو تقدیس دی، ذہن کو تابندگی فکر و نظر کو روشنی۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری یہ کوشش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے اور بآسانی نظم کا مفہوم انہیں ذہن نشین کروا سکیں گے۔ شکریہ۔